السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنی محبتوں سے نوازیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ جنت کسے کہتے ہیں، جنت ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ جنت 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 کیا ہے، اس کے اندر کیا فائدے ہیں، ان کے اندر ہمیں کیا ملے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آپ نے اس ویڈیو پہ اگر آپ نے تھمبنیل دیکھ کر آیا ہے کہ شراب پینا حلال ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ آخر تک ویڈیو پہ بنے رہیں۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ جنت کیا ہے۔ جنت ایک مکان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں موجود ہیں جو کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ ہی کبھی کانوں نے سنا، نہ ہی کبھی اس کا دل میں خیال آیا۔ یعنی جو نعمتیں ہیں اس کے دل میں یہ خیال نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر کہ ہم کو آج وہ کھانا چاہیے، ہم نے وہ کھانا دیکھا ہے بہت اچھا ہے، یہ جنتی کھانا جو نعمتیں ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے۔ اب جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ان کو ملیں گے، اور جیسے ہی وہ دل میں سوچیں گے کہ ہمیں وہ چیزیں کھانی ہیں، اس چیز کی خواہش ہے، تو فوراً ان کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس وقت اس کے سامنے موجود ہو جائے گا، جتنا چاہے گا کھائے۔ اگر اس کو پینے کی خواہش ہے، چاہے وہ شراب ہو، شہد ہو، دودھ ہو، پانی ہو، تو وہ پانی آپ کے فوراً ہاتھ میں آ جائے گا، اور اتنا ہی آئے گا جتنا آپ کو پینے کی چاہت ہے، موافق ہے، اسی کے حساب سے آپ کے سامنے پانی آئے گا، اور آپ اسے کھائیں گے اور پئیں گے، اور کھا پی لینے کے بعد جہاں سے وہ چیزیں آئی تھیں، وہ نعمتیں آئے تھیں، واپس وہیں پہ چلے جائیں گے۔ نہ بچے گا نہ ہی کم ہوگا، جتنا آپ کو کھانے کی خواہش ہوگا اسی کے مطابق کھانا آئے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں گندگی، نجاست نہیں ہے، مثلا چاہے وہ بدن کا میل ہو، کان کا میل ہو، ناک کا رنڈ ہو، چاہے وہ پخانہ پیشاب ہو، کسی بھی چیز کی وہاں پہ گندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کھا پی سکتے ہیں، مگر وہاں پہ اس چیز کی گندگی نہیں ہے۔ جب ہم کھائیں گے پئیں گے تو پھر وہ چیزیں کہاں جائے گی، کیسے وہ ہمارے پیٹ سے باہر نکلے گا، اس کے بارے میں بھی آپ سنیں کہ جب ہم کوئی چیز جنت کے اندر کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نیم بنایا ہے، اس قانون بنایا ہے کہ ایک خوشبودار ایک ڈکار آئے گی، اور ہمارے بدن سے، یا جو جنتی لوگ ہیں، استغفراللہ، ہمارے بدن سے نہیں بلکہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے بدن سے ایک پسینہ خوشبودار نکلے گا، جس کی وجہ سے ڈکار آئے گا اور پسینہ نکلے گا، اسی کی وجہ سے جتنا ہم کھائے پیئیں گے رہیں گے وہ سب کے سب ہضم ہو جائیں گے۔ یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، یہ جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں موجود کیا پسینے کے ذریعے۔ اور اس میں ایک خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی جمع کی طاقت دے گا، یعنی جتنے 100 لوگ کھاتے ہیں نا اپنے گھروں میں کھانا، 100 آدمی، اس کا جو طاقت ہوتا ہے 100 آدمی کا، وہ ایک ہی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اور جتنا چاہے گا کھاتا رہے گا، مگر جو لذت ہے، جو لذیذ ہے، اس میں کمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھانا، وہ لذت، وہ لذیذ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب تو کھانے پینے کے مسئلہ ہو گیا، اب جنتیوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو لباس عطا کرے گا نا، وہ جنت کے اندر کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جو جوانی ہے یہ کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر نہ لباس پرانے ہوں گے، نہ جنت کے اندر کبھی جوانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی شراب، جیسے دنیا کی جو شراب ہے اس کی مثل نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کے جو شراب ہیں، لوگ پی لینے کے بعد میں عقل سے باہر ہو جاتے ہیں، شراب پی لینے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، شراب پی لینے کے بعد ہوش اپنا کھو دیتے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ایسا شراب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ باقی اب میں یہ باتیں کہنے والا ہوں کہ شراب پینا حلال ہے، وہ اسی جگہ پر ہے۔ جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شراب عطا کرے گا وہ دنیا جیسی نہیں، بلکہ وہ پاک اور منزہ ہے،
साफ़ सुथरा है, जिसे पीने के बाद में एक खूबसूरत आनंद मिलेगा, एक बहुत खूबसूरत आराम मिलेगा जन्नत के अंदर। वो वाला शराब, जन्नत के अंदर जो शराब पीना है वो हलाल है और वो जायज़ है। और जो दुनिया की जो शराब है जिसे लोग पीते हैं, ये नाजायज़ व हराम है। हदीसों के अंदर शराब के पास भी जाना गुनाह है, हराम है। तो मैं जो शराब की बात किया वो जन्नत वाली शराब की बात किया। जो जन्नत के अंदर जो शराब मिलेगा वो आपको पीना है, और उसको पीने के लिए आपको नमाज़ पढ़नी होगी, आपको कुरान पाक की तिलावत करनी होगी, आपको इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम पे चलना होगा, तब आप उस शराब से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जब आप जन्नत में जाएंगे तब वो शराब आपको मिलेगा। अब उसके बाद जन्नत के अंदर और क्या होता है, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नतियों को, जो उम्दा लोग होंगे, जो बड़े मर्तबे वाले होंगे, जो बड़े मर्तबे पर फाइज हैं, जिनका पोस्ट बड़ा है, उनका लिबास उन्हीं के एतबार से खूबसूरत होगा, चमकदार होगा। और जो कम दर्जे के लोग होंगे, जो जन्नत के अंदर होंगे, जिनका पोस्ट मर्तबा कम है, कम मर्तबे पर फाइज हैं, तो बड़े लोगों को देखेंगे तो ये कहेंगे कि उनका फला साहब का मार्केट में गए थे, उनका तो लिबास बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो सोच कर जो दूसरा वाला जो जन्नती हैं वो गमगीन हो जाएगा। उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि देखो, नींद जन्नत में नहीं आएगी। जो हम लोग दुनिया के अंदर सोते हैं वो नींद जन्नत में नहीं आएगी। और जन्नत के अंदर सोना नहीं है। जन्नत के अंदर इसलिए सोना नहीं है क्योंकि एक सोना एक किस्म का मौत है। जब आदमी सो जाता है तो समझिए कि वो मौत के आगोश में है कि उठेगा कि नहीं उठेगा। तो जन्नत में सोना नहीं है क्योंकि एक किस्म का मौत है, और मौत जन्नत में नहीं आएगी। और जन्नत में जब मौत नहीं है तो फिर किसी इंसान को कोई गम भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, कोई मायूसी भी नहीं है। और इसलिए मायूसी नहीं है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में गम को रखा ही नहीं है, हर किसी को खुश रखा है। किसी का कपड़ा कोई देखेगा तो उसको उसी तरह उसको कपड़ा भी अता कर देगा, मगर गम अल्लाह को वहाँ पे पसंद नहीं है। जन्नत के अंदर सोना नहीं है, इसलिए कोई एक किस्म की मौत है। और जन्नत में मौत नहीं है और मौत में गम नहीं है। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको अच्छा लगे तो हो सके ज़्यादा से इसे सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, ताकि लोग ये जान लें कि शराब पीना जन्नत में हलाल है, जायज़ है। और वो वहाँ की शराब बहुत कम ही लोग पीएंगे, अल्लाह जिसे चाहे उसे पिलाए। बहरहाल आपने ये जान लिया कि जन्नत क्या है। तो ये एक मकान है और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। सभी के लिए अल्लाह ने जन्नत नहीं बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के लिए बनाया है, मुसलमानों के लिए बनाया है, जो सही अक़ीदा हैं, जो सुन्नी अहले जमात के लोग होंगे, उन्हीं के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये जन्नत बनाया है और उन्हीं के लिए ये सारी नेमतें हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।